بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسنسول میں مجھ سے لوگوں نے ذکر کیا کہ مجاہد ملت جلسے میں مدعو تھے، اور کوئی بھی شیخ طریقت، عالم دین، بڑا عالم دین جب ممبر پر جاتا ہے تو جبہ و دستار میں جاتا ہے اور نعروں کی جھنکار کے ساتھ جاتا ہے، سمجھے نا؟ ہم جیسے فقیر اگر ناپسند بھی کرتے ہیں تو قوم نہیں مانتی ہے، سمجھ گئے نا؟ مگر اللہ اکبر اللہ اکبر، مجاہد ملت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجاہد ملت مدعو تھے اور جلسہ چل رہا تھا، سمجھے؟ اب یہ ہوا کہ بھائی رئیس اڑیسہ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب عباسی دامت برکاتہم العالیہ ان قریب جلسے میں تشریف لانے والے، ان قریب جلسے میں تشریف لانے والے۔ اب کمرے پر جا کے دیکھا تو مجاہد ملت وہاں نہیں، مجاہد ملت وہاں نہیں۔ یہ آسنسول کا واقعہ ہے، بات نکل آئی تو میں نے کہا ضمناً آپ لوگوں کو سناتا ہے، سمجھے نا؟ یہ باتیں ایسی ہیں حبیب ملت کو بھی بتانا، اور ہو سکے تو میری ریکارڈ تقریر ہے تو سنانا ان کو، سمجھے نا؟ تو لوگوں نے کہا کہ مجاہد ملت تو کمرے میں نہیں۔ اب صاحب جو منتظم تھے جنہوں نے مدعو کیا تھا ان کے پاس جا کر کہا کہ ارے بھائی مجاہد ملت کو آپ لوگ کہاں لے گئے؟ تو کہا مجاہد ملت تو اپنے کمرے پہ تھے، اور حضرت سے ہم نے عرض کر دیا تھا کہ حضور ہم آپ کو لینے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ لوگ پہنچے کمرے میں، جنہوں نے مدعو کیا تھا جو غلام تھے مجاہد ملت کے، صاحب اپنے مجاہد ملت میں اب ادھر ادھر سب طرف دیکھا تو لوگ جو ہے اپنے ممبر پر آئے اور کہا کہ لاؤ اعلان کرا دیں کہ مجاہد ملت سرکار جہاں کہیں بھی ہوں، سمجھے نا، ممبر پر تشریف لانے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے آئیں، قیام گاہ پر تشریف لے آئیں تاکہ حضرت کو ان کی شان کے مطابق ممبر پر لایا جائے، استقبال کرتے ہوئے نعروں کے ساتھ۔ چنانچہ جو ہے اپنے جو منتظمین تھے جنہوں نے بلایا تھا مجاہد ملت کو، جب وہ ممبر پر پہنچے تو پتہ چلا طلباء اور علماء کے پیچھے مجاہد ملت ممبر پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ عاجزی انکساری کا عالم دیکھیے کہ تنہا ممبر پر چلے گئے اور پیچھے سے چڑھ کر بیٹھ گئے، اور لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے، مدعو کیا تھا پہچانتے نہیں تھے۔ یہی حال مولانا عاشق الرحمان صاحب کے ساتھ اندور میں ہوا۔ جب میں ممبر کے اوپر بیٹھا تو میں نے دیکھا چھٹ بھئیے ان کی طرف پیٹ کرے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ ارے میں نے کہا مولانا عاشق الرحمان صاحب بیٹھے ہیں تم لوگ؟ تو پھر میں نے لوگوں سے ہٹو۔ بہرحال اب مولانا عاشق الرحمان صاحب کو کوئی گردان ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ پہچانتے نہیں تھے اندور میں۔ یہ سب صوفیاء اکرام ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے ہیں، یہ خدا کو پہچان پاتے ہیں، سمجھے نا؟ تو مولانا عاشق الرحمان صاحب کا اعلان بڑے ہی سادگی کے ساتھ اناؤنسر نے کر دیا کہ الہ آباد سے آئے ہوئے مولانا عاشق الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب سنیں۔ میں نے جب نہیں جانتا تو تجھے حق نہیں ہے کہ اعلان کرے۔ میں نے مائک اس کا دیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے مولانا عاشق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا، ان کی علمی جلالت، مجاہد ملت سے ان کی نسبت، ان کی دینی خدمات اور دین کی راہ میں ان کے ایثار کے بارے میں جب بتا کر میں نے کہا کہ اتنی عظیم ذات کو تم نے بلایا ہے اور تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، سمجھے؟ تو صاحب اپنے ایک دم علماء چونک گئے، بولے یہ ہیں عاشق الرحمان صاحب، یہ ہیں عاشق الرحمان صاحب۔ میں نے کہا ہاں یہ ہیں عاشق الرحمان صاحب، مجاہد ملت کے جانشین و خلیفہ۔ اور اس کے بعد صاحب مولانا عاشق الرحمان صاحب نے کھڑے ہو کے جو 20 یا 25 منٹ کی تقریر کی ہے، تو یقین ماننا اڑیسہ کے لوگوں، اڑیسہ کی زمین نے وہ پتر پیدا کیا ہے
کہ اگر اس 15 منٹ کی تقریر کو بکھیر دیا جائے تو 500 تقریریں بن جائیں۔ سائنٹیفک طریقے سے جو انہوں نے عظمت مصطفیٰ پر تقریر کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ کاش کہ وہ تقریر ریکارڈ ہو گئی ہوتی تو مجھ جیسا آدمی اس ایک تقریر سے جانے کتنی تقریر بنا لیتا۔ 20-25 منٹ کی تقریر کے بعد مولانا عاشق الرحمان صاحب نے کہا اب سنو، انہوں نے کہا کہ اب میں جاؤں گا، اور جب وہ ممبر سے اترے ہیں تو 75% علماء ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے ممبر سے اتر کے، ان کو جہاں قیام گاہ تھی وہاں تک چھوڑنے کے لیے، سمجھے نا؟ تو یہ سب کچھ باتیں ہیں جو یاد ہیں۔ تو جب باطل سر اٹھاتا تھا، دیوبندی اور وہابی سر اٹھاتے تھے، تو اس وقت مجاہد ملت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے مناظرے کا ممبر سجا کر باطل کو دندان شکن جواب دیتا۔ یہ تبلیغ کا انداز ہوتا ہے، دور کے ساتھ تبلیغ کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول